السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول بھیگی پلکوں بھر، نام تمہارا ہے کہ ایپیسوڈ نیکسٹ مجھے نہیں پتہ، میرے خیال میں 26 ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دادا سائیں دوبارہ اس کے کمرے میں آئے تھے۔ مطلب صاف تھا کہ قدم جا چکا تھا۔ اس کا بھائی اسے اس طرح سے چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ تو کیا اس کا بھائی اسے انصاف نہیں دلائے گا؟ مقدم کب سے اس کا ہاتھ تھامے کچھ نہ کچھ بول رہا تھا، لیکن گڑیا بالکل خاموش تھی۔ وہ اس کی باتیں سن بھی رہی تھی یا نہیں مقدم نہیں جانتا تھا، وہ تو بس اپنی ہی صفائیاں پیش کیے جا رہا تھا۔ مقدم تمہیں اپنے کمرے میں سونا ہوگا سویرا کے ساتھ، گھر میں مہمان ہیں۔ دادا سائی یہ ممکن نہیں ہے، میں مزید یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے ہڑیا کتنی تکلیف میں ہے؟ پلیز جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں مزید نہیں کرنا چاہتا، اور میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گا جب تک سویرا میرے کمرے میں رہے گی، وہ منت کرنے والے انداز میں بولا۔ لیکن دادا سائیں شاید ہی اس کی بات سمجھنا چاہتے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم مقدم؟ ہم بدنام ہو جائیں پورے گاؤں میں؟ اگر ہماری عزت کے لیے تم اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہو تو کیا ہماری عزت کے لیے اپنے کمرے میں نہیں رہ سکتے؟ دیکھو مقدم، سویرا تمہاری بیوی ہے، انہوں نے ہڑیا سے نظریں چراتے ہوئے کہا، جبکہ بیوی کے لفظ پر ہڑیا بھی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دادا سائیں کمرے سے نکل گئے اور ان کے پیچھے مقدم بھی جانے لگا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے اسے منا رہا تھا، اس کی منتیں کر رہا تھا، اسے اپنا یقین دلا رہا تھا، اس کی سوتن کے پاس جا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مڑ کر ہڑیا کو دیکھا۔ آج رات تو وہ اسے سب کچھ حقیقت بتانے والا تھا۔ ہڑیا کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ نے جگہ بنائی، آنسو ایک بار پھر سے چھلک پڑے، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم ابھی تک یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اسے ویسے ہی دلہن بنے اپنے کمرے میں بیٹھے دیکھ کر وہ غصے سے بولا، مقدم سائیں، بڑی اماں سائیں نے مجھے یہاں بیٹھنے کے لیے کہا ہے۔ سویرا نے اٹھتے ہوئے کہا، دیکھو سویرا، ہماری شادی ایک کنڈیشن پر ہوئی تھی کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں نے تم سے نکاح اس شرط پر کیا تھا کہ میں کچھ ہی دنوں میں تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی۔ تمہارے پاس چاچو سائیں کے سامنے میرے نام کی ضرورت ہے جو میں نے دے دیا۔ اب یہ سارا ڈرامہ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مقدم سائیں لیکن کیا سویرا؟ اب آگے بات ہی نہیں رہتی۔ تم نے ہم سب سے چھپایا کہ چاچو سائیں کو کینسر ہے۔ تم نے ہم سب سے چھپایا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں۔ تم نے کہا کہ تم اپنی عزت لٹا کے ان کے سامنے نہیں جا سکتی۔ تم نے کہا کہ ان کی زندگی بچانے کے لیے تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ اب میں نے تمہاری مدد کی، اور اس کے پیچھے ایک شرط تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ ہم دونوں میں کوئی تعلقات نہیں ہوں گے۔ تو تم یہاں میرے بیڈ پر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ دیکھو لڑکی، مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں نے صرف چاچو سائیں کے لیے کیا ہے یہ سب کچھ۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، جبکہ سویرا بیڈ پر بیٹھی آنسو بہائے جا رہی تھی، جبکہ اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے سے اکتا کر مقدم اپنے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ جب واپس آیا تب بھی وہ وہیں بیٹھی زمین پر بری طرح سے رو رہی تھی۔ ان لوگوں کو مقدم شاہ کی بیوی چاہیے تھی۔ صوفے کی طرف جاتے مقدم کے قدم رک گئے۔ وہ مجھے نوچتے ہوئے بار بار کہہ رہے تھے کہ تم مقدم شاہ کی بیوی ہو۔ مقدم کے دل پر وار ہوا تھا۔ میرے کپڑے پھاڑتے ہوئے، میری آبرو لوٹتے ہوئے وہ بار بار آپ کی بیوی کا نام لے رہے تھے۔ مقدم شاہ، میں اس لوٹی ہوئی حالت میں اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی جو پہلے ہی زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے شادی کی، بہت شکر گزار ہوں میں آپ کی۔ میں نے نہیں کہا تھا آپ سے یہ رشتہ نبھانے کے لیے، اور میں اپنی شرط پر قائم ہوں۔ مجھے بڑی اماں سائیں یہاں بٹھا کر گئی ہیں، اور ویسے بھی اب یہاں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ میں اٹھنے والی تھی کہ آپ آ گئے۔ اگر آپ کو برا لگا تو سوری، لیکن میں جانے ہی والی تھی۔ وہ زمین سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگ گئی، جبکہ مقدم بنا شرمندہ ہوئے اپنی چادر کو وہیں صوفے پر پھینکتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ جنید ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، اتنا وقت گزر چکا ہے۔ وہ مسلسل چکر کاٹتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انتہائی غیر ذمہ دار آدمی ہے یہ، بندے کو ہوش ہونا چاہیے کہ گھر میں ایک بیوی بیٹھی انتظار میں کیا میں اس کا انتظار کر رہی ہوں؟ نہیں تو میں کیوں اس کا انتظار کرنے لگی؟ وہ خود کو ہی نخرے دکھاتی بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بھوک لگی ہے اور میں کھانا نہیں کھا سکتی۔ ہاں، میرے پاس انتظار کرنے کی وجہ ہے۔ تائشہ پھر سے چہل قدمی کرنے لگی۔ اب کیا مجھے کھانا کھانے کے لیے جنید کی ضرورت ہے؟ کبھی نہیں، اکیلے بھی کھانا کھا سکتی ہوں میں۔ وہ خود سے کہتی کچن کی طرف آ گئی۔ اتنی محنت سے میں نے کوفتے بنائے تھے، کیا ہے جو آ جاتا، ساتھ مل کے کھاتے۔ وہ پلیٹ میں کوفتے نکالتے منہ بسوڑ کر بولی، جب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالی مارتی خوشی سے چہکتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی تھی، اور دروازہ کھلا تھا، سامنے ہی وہ کھڑا نظر آیا۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ اتنی محنت سے میں نے کوفتے بنائے ہیں تمہارے لیے، میرا مطلب اپنے لیے، لیکن تم بھی کھا سکتے ہو۔ وہ اپنی زبان کی سپیڈ پر کنٹرول کرتے ہوئے بولی، اور پھر کچن کی طرف چلی آئی۔
میں سب کچھ اچھا بناتی ہوں، لیکن میرے ہاتھ کی کوفتے مجھے خود کو بہت پسند ہیں، تمہیں بھی اچھے لگیں گے۔ وہ جلدی سے میز پر کھانا لگاتے ہوئے بولی، یہ دیکھنے کی زحمت کیے بغیر کہ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا اس کا نیا انداز دیکھ رہا ہے۔ کیا ہوا، تمہیں بھوک نہیں لگی؟ کیا تم کھانا کھا کے آئے ہو؟ اگر تم کھانا کھا کے آئے ہو تو تم نے بہت برا کیا، کیونکہ میں نے اتنی محنت سے بنائے ہیں، اور اگر تم کھانا کھا کے آئے ہو تو میں تمہیں زبردستی کر کے اسے کھلاؤں گی، جیسے تم مجھے زبردستی کھلاتے ہو۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑی روب سے حکم چلا رہی تھی، پہلی بات تم نہیں آپ پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، اور دوسری بات میں کھانا کھا کے نہیں آیا، تھوڑی دیر میں کھاؤں گا، آتے ہی کھانا نہیں کھا سکتا، بری عادت ہے مجھے، تھوڑا ریسٹ کر کے کھاتا ہوں۔ تیسری اور آخری بات، میں کوفتے نہیں کھاتا، سو اگر تم نے اتنی محنت سے میرے لیے نہیں اپنے لیے یہ کوفتے بنائے ہیں تو میرے لیے ایک آملیٹ بنا دو۔ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات سن کر عائشہ کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ تم نہیں آپ، ٹھیک ہے چلو، میں تمہیں آج سے تم نہیں آپ کہہ کر بلاؤں گی، لیکن اس شرط پر کہ تم میرے ہاتھ کے کوفتے کھاؤ گے۔ دیکھو میں بہت اچھے بناتی ہوں، سب لوگ تعریف کرتے ہیں، تمہیں پسند آئیں گے، اور انہیں کھانا چاہیے، انڈے کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، زکام ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے اپنی ڈاکٹری جھاڑی۔ تم نہیں چاہتے نہ کہ تمہیں زکام ہو، اگر ہو گیا تو اتنا کام کرتے ہو، زکام میں کیسے کرو گے، ذرا سوچو، اور آتے ہی کھانا کھا لینا چاہیے، بعد میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اگر گرم کھانا کرو تو اس کا ذائقہ پہلے جیسا نہیں رہتا، پھر گرم ہوا کھانا کھانے سے نہ گلا بھی درد کرتا ہے، تو پھر کوفتے نکالوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ منہ ہاتھ دھونا چاہیے، یا اس سے بھی کوئی بیماری لگ جاتی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں دھلاتی ہوں نا آپ کے ہاتھ، وہ کہتی ہوئی جلدی سے کچن کی طرف آئی اور پانی سے بھرا ہوا جگ لے کر کھڑی ہو گئی۔ تم نہیں آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہو، میرا مطلب کھڑے ہیں، آئیں میں آپ کے ہاتھ دھلواتی ہوں، عائشہ نے باہر نکلتے ہوئے کہا تو جنید فوراً سے اس کے پاس آ گیا، اور ہاتھ دھونے کے بعد وہ ایکسائٹڈ سے اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ پھر جنید نے بھی پہلی بار کوفتے کھائے جو واقعی قابل تعریف تھے۔ کیسے لگے؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو جنید نے کھل کر اس کی تعریف کی، جبکہ زبردستی اپنی تعریف کروا کے وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ کیا ہوا کردم سائیں، حوریہ دیدہ نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ دھڑکن نے دروازہ کھولا تو کردم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں وہ نہیں آئی، میں اسے لے کر نہیں آیا، کردم اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں لے کر آئے ہیں؟ وہ کیا چھوٹی سی بات تھی، کیا مقدم لالا کا نکاح نہیں ہوا سویرا دیدہ سے؟ دھڑکن خوشی سے اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولی، نہیں نکاح ہوا ہے دھڑکن، وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا۔ احمد شاہ سائیں اتنی ہڑبڑی میں پاکستان کیوں آئے، اور اتنی جلدی دھڑکن کی شادی کے لیے تیار کیسے ہو گئے؟ اور سب سے خاص بات، انہوں نے سویرا کے لیے بھی اچھے رشتے دیکھنے کے لیے دادا سائیں سے گزارش کی تھی، اور اب جب ان کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی تھی، وہ واپس جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنوں کے سامنے دم نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ آج انہوں نے کردم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی کہ یہ بات دھڑکن کو نہ بتائی جائے، ورنہ وہ بکھر جائے گی۔ وہ دھڑکن کو کسی نہ کسی طریقے سے مطمئن کرتا اس ٹاپک سے ہٹا چکا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اپنے باپ اور چاچا کے بعد احمد چاچو اس کا بہت بڑا سہارا تھے۔ وہ تھوڑی دیر میں حوریہ کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ ابھی اسے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ خواب میں وہ حوریہ کو چیختے ہوئے سن کر اٹھ بیٹھا۔ سویرا سامنے بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی، وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کا ارادہ سیدھا حوریہ کے کمرے میں جانے کا تھا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اس نے حوریہ کو نہ پایا۔ حوریہ کہاں چلی گئی؟ وہ پریشانی سے دادا سائیں کے کمرے کی طرف آیا، لیکن وہ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ اس نے پریشانی سے حویلی کا ایک ایک کمرہ چھان مارا، لیکن نہ جانے حوریہ کہاں چلی گئی تھی۔ اس وقت حویلی سنسان پڑی تھی، بس گھر میں کچھ مہمان موجود تھے، لیکن رات کے 3 بجے وہ سب بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح حوریہ کو ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا، کہیں کردم سائیں سب کچھ جاننے کے بعد بھی اسے اپنے ساتھ تو نہیں لے گیا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ اس کا ارادہ سیدھا کردم کے پاس جانے کا تھا۔ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر کردم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے ایک نظر ٹائم کی طرف دیکھا، 3:30 بج رہے تھے۔ اس وقت کون یہاں آ سکتا ہے؟ اس نے دھڑکن کو سوتے ہوئے دیکھا تو بنا اسے جگائے خاموشی سے دروازے کی طرف آیا۔ کردم نے دروازہ کھولا تو سامنے مقدم کھڑا تھا۔ کیا ہوا مقدم سائیں، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے بولا۔ حوریہ کہاں ہے؟ مقدم کے انداز نے کردم کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ حوریہ کہاں ہے؟ کردم میرے ساتھ ڈرامے بازی بند کرو، بتاؤ کہاں ہے میری حوریہ؟ وہ دہاڑتے ہوئے بولا۔ یہ کوئی انجان گھر نہیں ہے جہاں تم اندر نہیں آ سکتے، چل کر دیکھ لو، اگر حوریہ ہے تو لے جاؤ اسے اپنے ساتھ۔ مقدم نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا کہ وہ چوری اپنی بہن کو لائے گا اپنے گھر۔ حوریہ حویلی میں کہیں نہیں ہے کردم، میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں، اگر وہ تمہارے پاس ہے تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا امتحان مت لو۔
مقدم ہمت سے کام لو، اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میں تم سے نہیں چھپاتا، اور اگر حوریہ غائب ہے تو مجھ سے لڑنے سے بہتر ہے کہ ہم مل کر اسے ڈھونڈیں۔ آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اسے ڈھونڈنے۔ وہ دروازہ بند کرتا گھر سے باہر نکلا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ مقدم نے پریشانی سے کہا۔ شاید ملک کے پاس۔ مقدم کے جواب پر مقدم نے اسے دیکھا۔ اگر وہ میری حوریہ کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ غصے سے گاڑی کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اس کی جذباتی طبیعت کا سوچ کر مقدم بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اپنی بیٹی کو میں اغوا کروں گا؟ بلکہ میں تم لوگوں سے جواب مانگتا ہوں، میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ اس وقت ملک کے گھر کے باہر موجود تھے۔ مقدم نے اپنے ریوالور سے فائرنگ کر کے حویلی کے سب لوگوں کو الرٹ کر دیا تھا۔ بکواس بند کرو ملک، میری بیوی کہاں ہے؟ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا، لیکن ملک پر اس کے دہاڑ کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کے بارے میں پوچھنے والے؟ اس پر سوتن لاتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس پر کیا گزرے گی؟ مجھے تو لگتا ہے تمہاری بے وفائی کے روگ سے وہ چلی گئی ہے کہیں، تمہیں بھی چھوڑ کر اور مجھے بھی چھوڑ کر۔ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی، نہ جانے کہاں ہوگی۔ یہ سوچنے کے بجائے تم لوگ آ کر مجھ سے تفتیش کر رہے ہو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو مقدم صاحب، اگر میری بیٹی پر آنچ بھی آئی تو میں تمہاری حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ابے تو کیا کرے گا؟ اس سے پہلے میں تیری جان نکال دوں گا۔ مقدم اس کا گربان تھامتا اپنا پستول نکال چکا تھا، جبکہ مقدم نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ مقدم چلو یہاں سے، میرے خیال میں ہمیں پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے، پولیس اچھے اچھوں سے اگلوا لے گی۔ تم چلو میرے ساتھ، پہلے حویلی چلتے ہیں دادا سائیں کے پاس، مقدم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ پولیس رپورٹ کر کے عزت اچھالنی ہے؟ ڈھونڈو کہاں جا سکتی ہے؟ وہ یہیں کہیں ہوگی، دادا نے پریشانی سے کہا۔ یہاں کہیں نہیں ہے دادا سائیں، میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں، میری حوریہ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں مل رہی، وہ مجھے چھوڑ کے۔ مقدم اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ آخر حوریہ کہاں غائب ہو گئی، کہاں چلی گئی؟ وہ گھر میں سب لوگ پریشان تھے۔ دادا سائیں نے پولیس میں رپورٹ کروانے سے منع کر دیا تھا، اسی لیے مقدم اور مقدم کے ساتھ جنید بھی حوریہ کو ڈھونڈنے گاؤں کا چپا چپا پھر رہا تھا۔ رات سے صبح، صبح سے دن، اور دن سے پھر سے رات ہو گئی۔ حوریہ کا کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اماں سائیں تو بہت خوش تھی، جبکہ مقدم کی غیر موجودگی میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، جس پر مقدم نے بنا لحاظ کے انہیں سنایا تھا، اور اس کے بعد وہ منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ حویلی کے آدمی گاؤں کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے کے ہر علاقے کے ایک ایک گھر کو بھی دیکھ رہے تھے۔ نہ تو کسی نے حوریہ کو آتے جاتے دیکھا تھا اور نہ ہی وہ گاؤں میں کہیں تھی۔ وہ کہاں گئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ مقدم نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، پر صاف کہا تھا جب تک اس کی حوریہ نہیں مل جاتی وہ کچھ نہیں کھائے گا، جس پر دادا سائیں کے ساتھ ساتھ گھر کے سب لوگ بھی پریشان تھے۔ اماں سائیں نے بھی مقدم کے کمرے میں آ کر اس کی منتیں کی تھی، کچھ کھا لے اور نہیں تو پانی تو پی لے، جبکہ مقدم اس وقت اپنی ہمدردی پر پچھتا رہا تھا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، اسے سویرا سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نکاح کی وجہ سے اس کی حوریہ سے دور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا۔ سویرا یہاں کمرے میں کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ جاؤ اپنے شوہر کو سنبھالو، اس سے کھانا کھلاؤ، حوریہ تو جا چکی ہے۔ ارے اب سوچو اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں کچھ، تم مقدم پر اس طرح سے حاوی ہو جاؤ کہ اس کی زندگی میں حوریہ کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تم میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ چلی گئی وہ مقدم کو چھوڑ کر۔ تم مقدم کے دماغ میں یہ ڈالو کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ارے بے وقوف لڑکی، اس پر اپنے حسن کے جادو چلاؤ، یہی وقت ہے، مقدم بکھرا ہوا ہے، اسے سمیٹ لو۔ اماں سائیں کب سے اس کے کمرے میں آ کر اسے مقدم کے دل میں اپنی جگہ بنانے کا کہہ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو بڑی امی سائیں؟ کیوں کر رہی ہیں آپ اس طرح سے باتیں؟ حوریہ گھر سے غائب ہے، کہاں گئی ہیں، کس حالت میں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو مقدم سائیں اور میرے رشتے کی پری آپ بھی ایک ماں ہیں۔ ارے حوریہ کا نہ صحیح مقدم کا خیال کریں، کس حالت میں ہیں وہ؟ کل سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بس اسے ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اور میں کس طرح سے ان کے دل پر اپنی جگہ بناؤں؟ ایک نہیں تین لڑکوں نے ریپ کیا ہے میرا، نہیں ہے مجھے میں اتنی ہمت کہ کسی اور مرد کے پاس جا سکوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، بابا سائیں کو کینسر ہے، اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں وہ۔ میں پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی، پر نہیں، بابا لے کر جانا چاہتے تھے۔ درکن کے نکاح والے دن مجھے یہ سب کچھ پتہ چلا۔ میرے بابا زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں، میں تو سوچا کیوں نہ ان کی آخری سانسوں کا کچھ فائدہ اٹھا لوں۔ اماں سائیں شرمندگی سے نگاہیں جھکا کر کھڑی تھی، اس کی آخری بات پر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب وہ مسکرا رہی تھی۔ بے شرم لڑکی، ایسا نہیں بولتے، باپ ہے تمہارا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ تو میں کیا کروں ساسو ماں، آپ تو میری بات کو سمجھ نہیں رہی۔ تھوڑا وقت دے کر مقدم سائیں کو اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ درکن تو یہاں ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو چکی ہے، مجھے بھی سیٹ ہونے کے لیے وقت چاہیے نا بھائی۔ اسی لیے حوریہ کو یہاں سے ویسے بھی نکالنے والی تھی، وہ تو اچھا ہوا کہ خود ہی چلی گئی۔ ویسے ماننا پڑے گا بندی کو، مقدم سائیں کو ایسا
اپنا عاشق بنا کے رکھا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ پہلی رات کو ہی اس حسین ڈریس کے ساتھ میں مقدم سائیں کو اپنا گھائل کر لوں گی، لیکن نہ جانے وہ کیا طلسم پر کر گئی ہے ان پر۔ مجال ہے جو نظر اٹھا کر بھی میری طرف دیکھا ہو۔ پھر میں نے سوچا کچھ دن صبر کر لیتی ہوں، آخر ریپ ہوا ہے، میرا تھوڑا ڈر، تھوڑے نخرے دکھانا تو بنتا ہے۔ اور حوریہ کی اب کیا ٹینشن ہے؟ اگر مقدم سائیں اسے ایک دن میں نہیں ڈھونڈ سکے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت دور چلی گئی ہے۔ میں تو دعا کرتی ہوں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گئی ہو تاکہ مقدم سائیں صرف میرے ہو سکیں۔ ویسے باپ ہو تو ایسا مرتے مرتے بھی میرا فائدہ کروا رہا ہے۔ وہ اپنے ہی باپ کے بارے میں اس طرح سے کیسے بات کر سکتی تھی؟ لیکن وہ سویرا تھی، وہ کر سکتی تھی۔ ساری زندگی دھڑکن کو کسی شہزادی کی طرح پالا، ساری پابندیاں، سارے رولز صرف میرے لیے تھے، ان کا غصہ، ان کی ڈانٹ صرف میرے لیے، اور دھڑکن کے لیے پیار ہی پیار۔ اگر میں ان سے پارٹی کے لیے پیسے مانگوں تو وہ انکار کر دیتے، لیکن اگر دھڑکن مانگے تو اسے دے دیتے۔ میں چند پیسوں کے لیے اپنی دوستوں میں شرمندہ ہو کر رہ جاتی، اور دھڑکن پتہ نہیں اس آپ کو بلیوں کے بچوں کے ساتھ میرے باپ کے پیسے اڑاتی تھی۔ ساری زندگی میرے باپ نے مجھے کچھ نہیں دیا سوائے مقدم شاہ کے۔ ان کی آخری سانسیں میرا فائدہ کر گئی۔ اس دن میں مقدم شاہ کے سامنے روتی حالت میں آئی، پھر سارا الزام حوریہ پر لگا دیا کہ یہ سب کچھ حوریہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ لوگ حوریہ کو اٹھانے والے تھے لیکن غلطی سے مجھے اٹھا لیا۔ میں نے کہا کہ میں ایسی حالت میں اپنے باپ کے سامنے نہیں جا سکتی، مجھے مرنے دو، اور میں نے خودکشی کا ڈرامہ کیا۔ مقدم سائیں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ میری شادی کسی اچھے انسان سے کروائیں گے، لیکن میں نہ مانی۔ میں نے کہا کہ میں اس اپارٹمنٹ سے باہر اسی کنڈیشن میں جاؤں گی جب وہ مجھے اپنے نام کر دیں گے، ورنہ وہاں سے باہر میری لاش ہی لے کر جائیں گے۔ پھر کیا؟ مجبور ہو کر مقدم سائیں نے وہیں قریبی ایک مسجد میں مجھ سے نکاح کر لیا، اور میں بن گئی مسز مقدم شاہ، اور اب میں رہوں گی مسز مقدم شاہ کیونکہ آپ کے آئیڈیا نے کمال کا کام کیا ہے ساسو ماں۔ وہ نازیہ کو گلے سے لگاتی محبت سے بولی۔ حوریہ کو مقدم کی زندگی سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو تو مجھے تمہاری مدد کرنی پڑی۔ اس کے انداز پر نازیہ بھی مسکرا کر بولی، ویسے تو میں نے طائشہ اور ملک سے بھی مدد لینے کی کوشش کی، لیکن ایک نمبر کے بے وقوف ہیں وہ دونوں، کچھ نہیں کر پائے میرے لیے۔ لیکن اپنے نکاح کے فوراً بعد میں نے اسے فون کر کے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائے کیونکہ میں یہاں آ رہی ہوں مقدم کی بیوی بن کر، لیکن وہ بے وقوف اسے یہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر کوئی بات نہیں، اب تو گئی جان چھوٹ گئی، مقدم شاہ میرا ہے، سویرا خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے انداز پر نازیہ کہکا لگا کر ہنسی۔ کردم ابھی گھر واپس آیا۔ حوریہ کو سارا دن ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ کہیں نہ ملی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ سب لوگ بہت پریشان تھے، مقدم کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آج 3 دن سے وہ بنا کچھ کھائے پیے مسلسل اپنی حوریہ کی تلاش کر رہا تھا۔ حوریہ کے کہیں نہ ملنے پر وہ مردہ خانوں اور ہسپتالوں میں جا پہنچا۔ گاؤں کا ایک ایک کونا ڈھونڈنے کے بعد بھی حوریہ کہیں نہ ملی۔ اس کی پریشان سی صورت دیکھ کر دھڑکن سمجھ گئی تھی کہ آج بھی حوریہ نہیں ملی۔ وہ پریشانی سے آ کر بیٹھا تو حوریہ اس کے لیے پانی لے کر آئی۔ انشاءاللہ کل حوریہ دیدہ مل جائیں گی، وہ امید سے اسے پانی پلاتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ، اس کے علاوہ کردم اور کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جنید گھر واپس آیا تو عائشہ نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ حویلی میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے وہ بھی پریشان تھا۔ حوریہ صرف کردم کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے لیے بھی عزیز تھی۔ عائشہ ہر روز اسے امید دلا کے گھر سے بھیجتی، لیکن نہ جانے وہ معصوم لڑکی کہاں چلی گئی تھی۔ شاید شوہر کی بے وفائی کے روگ کو وہ برداشت نہیں کر سکی تھی، اسی لیے چلی گئی تھی، لیکن کہاں؟ کچھ بتا کے تو جاتی، شاید بتا کے جاتی تو مقدم اسے کبھی نہ جانے دیتا۔ اسی لیے رات کی تنہائی میں کہیں نکل گئی۔ وہ نہ تو کردم کے پاس گئی تھی اور نہ ہی ملک کے پاس، آخر کہاں جا سکتی تھی وہ؟ عائشہ سوچ سوچ کے پاگل ہو چکی تھی۔ وہ تو کبھی کسی سہیلی کے گھر بھی نہیں جاتی تھی کہ یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کسی سہیلی کے گھر میں وہ وہاں پتہ کرواتے۔ مقدم سائیں کی حالت بہت بری ہے، وہ 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے۔ کھانا تو دور کی بات، انہوں نے پانی تک نہیں پیا اور ضد لگا کے بیٹھے ہیں کہ جب تک حوریہ بھابھی واپس نہیں آ جاتی تب تک وہ کچھ کھائیں گے نہیں۔ جنید نے 2 نوالے لیتے ہوئے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ کیسے کھائیں وہ کھانا؟ وہ تو بچپن سے ہی حوریہ سے محبت کرتے ہیں۔ طائشہ کی زبان سے بے اختیار نکلا تو جنید اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ بچپن سے اس سے محبت کرتے ہیں؟ جنید نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں 13 سال کی تھی جب ایک دن لالا کے کمرے میں گانوں کی کچھ سیڈیز لینے گئی، وہ بھی ان کی اجازت کے بغیر چھپ کر، اور جب میں نے وہاں ان کی الماری کھولی تو پتہ ہے میں نے کیا دیکھا؟ حوریہ کے چھوٹے چھوٹے کپڑے جو وہ غریبوں کو دے دیتی تھی۔ ہماری بہت ساری گڑیا ہوا کرتی تھی نا، اور حوریہ ان سے کھیلا کرتی تھی تو اکثر ان کے بال ٹوٹ جاتے تھے، ہم وہ گڑیا پھینک دیتے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جنید سائیں، میں نے ان کی
الماری میں وہی بنا بالوں والی گڑیا تو کبھی بنا ہاتھ پیر والی گڑیا دیکھی، اور صرف گڑیا ہی نہیں، حوریہ جو کینڈیز کھاتی تھی نا، میں نے ان کینڈیز کے ریپرز ان کی الماری میں دیکھے۔ حوریہ کی پرانی جوتی ٹوٹ جاتی تھی، حوریہ کے اسکول کی پرانی کتابیں کاپیاں جو ختم ہو جاتی تھی، جو چیزیں وہ پھینکتی تھی، مقدم لالا وہ چیزیں بھی اپنے پاس رکھتے تھے کیونکہ حوریہ نے ان سب چیزوں کو چھوا ہوتا تھا۔ جب مقدم لالا نے مجھے ان سب چیزوں کے ساتھ دیکھا تو بہت ڈانٹا اور کمرے سے باہر بھیج دیا، اور پھر منگنی والی رات میں نے چھت پر مقدم لالا اور کردم لالا کی ساری باتیں سنی، جہاں مقدم لالا نے کردم سائیں کو یہ بتایا کہ وہ حوریہ سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی آج سے نہیں بچپن سے۔ اگر مقدم لالا نے سویرا سے نکاح کیا ہے تو یقین کریں اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی، ورنہ مقدم شاہ حوریہ کے ساتھ بے وفائی کرے یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن حوریہ کو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ایک بار تو مقدم لالا کے بارے میں سوچتی، عائشہ غصے سے کہتی برتن اٹھائے اندر جا چکی تھی، جبکہ مقدم کی محبت کا سوچتے ہوئے جنید نے بھی اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حوریہ کو واپس ضرور لائے گا۔ خدا کے لیے مقدم سائیں کچھ تو کھا لے، 3 دن ہو چکے ہیں تم نے کچھ نہیں کھایا، اپنی حالت دیکھو، چہرہ مرجھا گیا ہے۔ اماں سائیں اس کے قریب بیٹھی اس کی منتیں کر رہی تھی، جبکہ اسے تو جیسے دنیا سے کوئی مطلب ہی نہ تھا، اسے بس اس کی حوریہ واپس چاہیے تھی۔ آپ میری حوریہ مجھے واپس لا دیں، آپ جو کہیں گی میں کھاؤں گا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے، بھول جاؤ اسے، چلی گئی ہے وہ تمہیں چھوڑ کر، نہ جانے کس کنویں میں پڑی ہوگی اس کی لاش۔ خبردار کچھ نہیں ہوگا میری حوریہ کو، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کو ترس آیا مجھ پر؟ ترس نہیں آیا مجھ پر، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے غصے اور صدمے سے بولا، جبکہ کھانے کو پیچھے دھکیل کر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سوکھے لب، لال آنکھیں، وہ کہیں سے بھی مقدم شاہ نہیں لگ رہا تھا۔ مقدم، کردم اور جنید اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے، کوئی جگہ نہ چھوڑی، یہاں تک کہ ہسپتال اور مردہ خانے بھی، لیکن وہ چلی گئی تھی مقدم سے دور، سب سے دور، اپنے مقدم کو تڑپتا چھوڑ کے۔ مقدم کب تک چلے گا یہ سب کچھ؟ کچھ اپنی حالت دیکھو میرے بچے، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی۔ ہم لوگ حوریہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ مل جائے گی۔ کب ملے گی دادا سائیں؟ جب مقدم شاہ مر جائے گا، جب اس کی سانسیں ختم ہو جائیں گی، یا جب یہ دل بند ہو جائے گا؟ دادا سائیں اسے کہیں کہ جب تک مقدم شاہ زندہ ہے تب تک وہ واپس آ جائے، میری محبت کا اور امتحان نہ لے، اس کا مقدم مر جائے گا۔ دادا سائیں نے آج زندگی میں پہلی بار مقدم کو اس طرح سے بکھرتے دیکھا تھا۔ جو قدم حوریہ نے اٹھایا تھا اس پر دادا سائیں کو بہت غصہ تھا۔ جو بھی تھا، حوریہ کو گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ دادا سائیں اسے ہمیشہ سے بہت سمجھدار سمجھتے تھے، وہ اس سے اس طرح کی احمقانہ حرکت کی امید نہیں رکھتے تھے۔ آج 3 دن سے وہ لوگ حوریہ کو تلاش کر کر کے تھک چکے تھے۔ ایک تو حوریہ کی ٹینشن انہیں کھائی جا رہی تھی، اوپر سے مقدم کی حالت، اس طرح سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے وہ اسے۔ مقدم، کچھ تو کھا لو بیٹا، دیکھو اپنے دادا کو اس طرح سے مت ستاؤ، ہم تمہارے آگے ہاتھ۔ دادا صحیح آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام کے بولا، کھانا کھا لو، ہم تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ دادا صحیح نے منت کرتے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور حوریہ کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آج اسے گھر سے غائب ہوئے 20 دن ہو چکے تھے، کہیں نہ ملنے کے بعد امید ختم ہو چکی تھی، شاید نہیں یقیناً وہ اس سے اتنی دور جا چکی تھی کہ کبھی اس سے واپس نہ ڈھونڈ پائے، پولیس اس کا کوئی پتہ نہیں لگا پائی تھی۔ مقدم شاہ اب بھی دیوانوں کی طرح ہر طرف اس کی تلاش کیے جا رہا تھا، مقدم کو تلاش کر رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک بار پھر سے شراب خانے جانا شروع کر چکا تھا۔ شادی کے بعد تو اس نے شراب پینا بالکل ہی ترک کر دیا تھا، لیکن اب اسے ایک بار پھر سے وہی سب کچھ کرنے لگ گیا تھا جو شادی سے پہلے کرتا تھا۔ اس کی سوجھی آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ شب بھر حوریہ کی یاد میں ان کا حشر کرتا ہے۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد وہ اسے ندی کے قریب بیٹھا نظر آیا۔ مقدم سائیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں پاگلوں کی طرح صبح سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، حوریہ کی واپسی کی خبر لائے ہو آپ؟ مقدم نے نا امیدی سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نگاہیں چرا گیا۔ نہیں لیکن ہم ڈھونڈ رہے ہیں مقدم سائیں، کردم نے اب بھی امید سے کہا۔ کردم سائیں اگر اسے ملنا ہوتا تو کب کی مل چکی ہوتی، میری غلطی اتنی بڑی تو نہ تھی کہ جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملتی، کیا اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں اس کے بغیر کیسے جیوں گا؟ آنکھوں کی سرخ لکیر پھر سے بھیگنے لگی۔ مقدم نے شاید کبھی حوریہ کے بغیر جینے کا بھی سوچا تھا۔ کردم سے اس کی حالت نہ دیکھی گئی، وہ اسے سینے میں بیٹھ گیا۔ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے مقدم سائیں، یقین کریں، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کسی بچے کی طرح بہلا رہا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آج رات کو، تب تک کے لیے میرے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔